وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين واللعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اچھا بھئی، یہ ہم رجعت کے اوپر گفتگو کریں. مزے کی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر آپ مجھے اجازت دیں پہلے 2-3 جملے میں اس حوالے سے بیان کروں کہ وہ معارف، اہل بیت کے معارف جو زیارتوں میں موجود ہیں، وہ آپ کو باقی جگہوں پر روایات میں بھی اس طریقے سے نظر نہیں آئیں گے. صحیح ہے؟ یعنی میں جیسے آپ نے کہا نا کہ کچھ بینیفٹس ایسے ہیں کہ جس کی طرف ابھی آپ لوگوں نے غور ہی نہیں کیا ہوگا. مثال کے طور پر آپ نجف میں کتنے دن رہے؟ 12 دن رہے. آپ کسی سے بھی پوچھیں کہ یار نجف میں تم نے 12-15 دن گزارے ایک ساتھ، جو نارمل آپ لوگوں کی لائف کے اندر، خود یہ چیز ایک اسپریچول جو ہے نا، جو پہلا لفظ ہے جو آپ کے اس میں جو اسپریچول ریٹریٹ ہے، تو اس میں جو اسپریچول ہے نا، خود یہ چیز ایک اسپریچول کا حصہ ہے کہ انسان کا اتنے دن نجف کی زمین پر گزارنا، خصوصاً وہ زمین کہ جہاں پر چھٹے امام کہہ رہے ہیں کہ ان کنت زائرا لعلی ابن ابی طالب فلا تکن عن الخیر نواما. جب تم علی ابن ابی طالب کے ظاہر ہو، بہرحال آپ کی زیارت کی حیثیت تو سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اوپر پورے اس کے اندر آپ کی زیارت کی حیثیت باقی ہے. تو دیکھو خیر سے غافل مت ہونا. کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے مولوی بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو جگہ ہے کہ جہاں پر صرف اور صرف خیر ہے، مسلسل خیر ہے، آپ اس کے متلاشی رہو، آپ تلاش کرو وہاں سے کیا کیا چیزیں لے سکتے ہو. اس کے بعد جو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس ٹائم میں آپ کو وقت ملا ہوگا کہ جو ہے وہ آپ نے علمی سفر جو ہے وہ ساتھ ساتھ طے کیا. بہت ساری مثال طور پر زیارات کی چیزیں ایسی ہیں، وہ آپ پڑھیں، دیکھیں لوگ آ کے ڈسکشن میں تو آپ کے ساتھ علماء مسلسل بیٹھ رہے ہیں. مثلا آپ نے زیارت میں ایک لفظ پڑھا بِإِيَابِكُمْ مُوقِنٌ. صحیح ہے، بِإِيَابِكُمْ مُوقِنٌ پڑھا ہے نا، زیارت وارثہ میں آپ سب کے ذہن میں ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری زیارتوں کے اندر یہ لفظ موجود ہے. ٹھیک ہے، کیا مطلب بِإِيَابِكُمْ مُوقِنٌ؟ کیا مطلب؟ عربی میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے ذہاب، ایک ہے ایاب. ذہاب ہوتا ہے استعمال جانے کے لیے، ذہبت، صحیح ہے، میں چلا گیا، صحیح ہے. ایک لفظ ہے ایاب. ایاب کہتے ہیں واپس پلٹنے کے لیے. سلامک اللہ. ایاب کہتے ہیں واپس پلٹنے کو، رجوع کو. بِإِيَابِكُمْ مُوقِنٌ. دیکھیں زیارت کے اندر رجعت کا عقیدہ موجود ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ زیارت کے اندر رجعت کا عقیدہ موجود ہے. بِإِيَابِكُمْ، میں آپ کے واپس پلٹ کے آنے پر کیا کر رہا ہوں؟ یقین رکھتا ہوں. توجہ کی تھا آپ نے اس نقطے کے اوپر؟ بِإِيَابِكُمْ، یہ جملہ اگر آپ یاد کر لیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک موضوع ہے وہ کور ہو جائے گا. بِإِيَابِكُمْ مُوقِنٌ، یعنی آپ صاحب قبر کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں. امام حسین کی زیارت پڑھ رہے ہیں، سامرہ کی زیارت کے اندر جو ہے وہ یہ لفظ آیا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ امام حسین کی مختلف زیارتوں کے اندر مختلف جگہوں پر یہ لفظ آیا ہے بِإِيَابِكُمْ مُوقِنٌ. یعنی صاحب قبر کو کہہ رہے ہیں کم، آپ، اور کم کی ضمیر ہے، کا کی ضمیر نہیں ہے. کا عربی کے اندر کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ ایک کے لیے. صحیح ہے، مخاطب جب آپ کا واحد ہو، جس سے آپ کی گفتگو ہوتی ہے، وہ ایک ہو تو کا استعمال ہوتا ہے. جب بہت سارے ہوں تو کیا استعمال ہوتا ہے؟ کم. بِإِيَابِكُمْ موقن، میں آپ لوگوں کے پلٹ کے آنے پر کیا رکھتا ہوں؟ موقن. موقن نکلا یقین سے، ایقنا، اقنا. صحیح ہے، میں آپ لوگوں کے پلٹ کے آنے پر کیا رکھتا ہوں؟ زیارت کے اندر آپ کو عقیدہ رجعت دیا جا رہا ہے. توجہ کیا آپ نے؟ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جب آپ زیارتیں پڑھیں، علماء آ رہے ہیں آپ کے پاس بیٹھے ہوئے، تو آپ اس کو پڑھتے جائیں تو جو ہے وہ آپ کے سامنے نتیجہ اس کا واضح ہو. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر لفظ کون سا استعمال ہوا ہے؟ یقین کا لفظ استعمال ہوا ہے. میں آپ کے پلٹ کے آنے پر یقین رکھتا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ پلٹ کر
آئیں گے. اسی کو رجعت کہتے ہیں. رجع صحیح ہے. رجع کیا؟ پلٹنا. رجع کیا؟ پلٹنا. اسی سے توجہ کیجئے، آپ بہت سارے مجتہدین سے ملے، ٹھیک ہے، بہت سارے مجتہد. جب مجتہد فتویٰ دینے کی منزل پر آ جاتا ہے، یعنی اس کے فتوے پہ دوسرا عمل کرے، اس وقت اس کو کہتے ہیں مرجع. یہ مرجع بھی اسی سے نکلا، رجع سے. مرجع یعنی وہ جگہ، وہ مقام کا جس کی طرف رجوع کیا جائے. اور اسی سے نکلا ہے کیا؟ رجعت. یہ عقیدہ رجعت بھی جو ہے وہ اسی سے نکلا ہے. رجع یعنی رجوع کرنا. یہ ہمارا موضوع یہی ہے، ہم اس طرح سے جو ہے وہ اپنے موضوع سے متصل ہو گئے، ٹھیک ہے. اچھا، میں آپ کی خدمت میں چند چیزیں پیش کرتا ہوں. کوشش کیا کرو، اور یہ بہت اہم چیز ہے، کہ اپنے عقائد کی بنیاد کو قرآن سے جوڑو. کیا جملہ کہا میں نے؟ میں بہت کم باتیں کروں گا آپ سے، مگر تکرار کر کے کروں گا، ٹھیک ہے. اپنے عقائد کی بنیاد کو، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں میں نے؟ اس لیے کہ جب آپ اہل سنت کے پاس جائیں گے نا کبھی کسی موضوع پر بات کرنے کے لیے، تو وہ آپ سے کہے گا کہ قرآن. اور یہ نعرہ آج کا نہیں ہے، یہ سلوگن آج کا نہیں ہے. یہ سلوگن رسول خدا کے زمانے سے ہی، اختتام رسول خدا، یعنی جو قرآن لایا تھا اس کو چھوڑ کر قرآن لینے کی بات ہو رہی تھی. جو آپ لوگوں کو یہاں پر لے کے آئے ہیں، اور آپ کہیں کہ اب ہم ان کو چھوڑ کے یہاں پر اپنا کام خود دیکھیں گے، تو ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. تو وہاں پر پہلا نعرہ کیا لکھا آپ لوگوں کو؟ عربی لفظ اگر کسی کو یاد ہو. کس کو یاد ہے؟ نہیں بھی، یہ ابھی کو موقع نہیں. رسول کے دور میں رسالت کو چھوڑ کر جو قرآن کو لینے کی بات ہوئی، کیا 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 کیا؟ سبحان اللہ. کہاں سے آپ کے ذہن میں یہ لفظ کہاں سے بیٹھا؟ سنا ہوا؟ کہاں؟ کیا یاد کرو، کہاں پر آ رہا ہے لفظ ذہن میں؟ کسی مجلس میں سنا تھا؟ کہاں سنا تھا؟ کہیں یوٹیوب پہ سنا تھا. صحیح ہے. یہ دیکھیں، یہ میڈیا کے فوائد میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے. یہ کہنا مجلس سے نہیں سنا ہے میں نے، یوٹیوب کی مجلس سے سنا ہے. یعنی مجلس کے ساتھ یوٹیوب کو اضافہ کر رہے ہیں. حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کیا ہے؟ یہ اس وقت سے نعرہ اٹھا ہے. اور آپ کو آخر تک یہ، بعض اوقات آپ صحیح بخاری کی بھی روایت ان کے سامنے رکھ دیں گے نا، یہ قبول نہیں کریں گے. جبکہ کہیں گے کہ صحیح کتاب ہے، قبول نہیں کریں گے. لیکن ان کو یہ پتہ ہے کہ انکار قرآن جو ہے نا وہ کفر کا باعث بنے گا. لہٰذا اپنے عقیدے کی بنیادوں کو ہمیشہ کوشش یہ کرو کہ قرآن کی آیات سے جوڑنے کی کوشش کرو. اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہمیں جو کرنی پڑے گی وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں قرآن کو ایک خاص وقت دینا پڑے گا. اور ایک بدقسمتی ہے یہ ہم لوگوں کی، اور آپ لوگ جب آئے ہو نا یہاں پر تو اس کو کوشش کرو. یعنی جہاں آپ باقی چیزوں کو زندہ کرتے ہیں نا، صحیح ہے، باقی چیزوں کو ہم زندہ کرتے ہیں، عزاداری کو، دیگر چیزوں کو، کوشش کریں انہی چیزوں کو زندہ کریں، مگر اس کی اصل کو قرآن میں ڈھونڈیں کہ اس کا لنک قرآن میں کہاں پر موجود ہے. قرآن میں اس کا لنک ہے یا قرآن میں اس کا لنک موجود. اب اہل سنت کا جو سب سے بڑا اعتراض، رجعت آپ کے لیے کانسیپٹ واضح. رجعت کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو لوگ مر چکے ہیں، صحیح ہے. اب میں جو لوگ کہہ رہا ہوں ابھی بڑی بات کر رہا ہوں، یعنی دائرے کو میں وسیع کر رہا ہوں. قبر سے ان کا اسی جسم کے ساتھ اور اسی روح کے ساتھ، یہ دونوں جملے یاد رکھنا، اسی جسم کے ساتھ اسی روح کے ساتھ واپس پلٹنا، مگر کہاں سے؟ قبر سے. یہ کیا ہے؟ رجعت ہے. ٹھیک ہے، یہ جملہ واضح ہے میرا؟ پکی بات ہے. آگے بڑھوں نیکسٹ سٹیپ کی طرف. سنیں آپ، یہ ہم پر اعتراض کیا کرتے ہیں؟ ہم بات جب رجعت کی کرتے ہیں، یہ بھی ایک کام ہے جو عقیدے کو نہیں سمجھنا چاہتا وہ عقیدے کی خرابی کیا کرتا ہے بہت. یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے، دنیاوی میں. جب آپ کسی کی بات کو نہیں سمجھنا چاہتے نا تو آپ اس کا غلط کلپ کاٹ دیتے ہو. وہ بات کچھ اور کر رہا ہوتا ہے، وہ بیعت کا مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے، وہ اس کو رنگ کچھ اور دے دیتے ہیں. وہ بتانا کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی
کہ جو ہے وہ ہمارے تمام کے تمام اہل بیت نے اپنے آپ کو ہمیشہ مظلوم ڈکلیئر کیا ہے، جبکہ تمام تر طاقت موجود تھی. اس کے باوجود بھی یہ دیکھیں آپ اس جملے کو نوٹ کریں، یہ دو بہت اہم عقیدے ہیں. اہل بیت کیا نہیں کر سکتے تھے؟ آپ کہیں ہاں یہ بہت اہم بات ہے. آپ نے کیا کہا؟ میں نے اسی لیے یہ سوال کیا کہ کیا نہیں کر سکتے تھے. آپ کہیں گے مولانا یہ بتائیں کہ سبھی کر سکتے تھے، ہے کہ نہیں؟ کیا نہیں کر سکتے تھے کہ مامون کا تختہ ایک دن میں پلٹ دیتے؟ ہارون کا تختہ ایک دن کیا نہیں کر سکتے؟ سوال آپ سے کرتا ہوں کیوں نہیں کیا؟ یہ تو بہت اچھی بات ہے، حکم خدا ہے. ایک اور سوال کروں، حکم خدا کیوں ہے؟ تو پروردگار کیا نہیں چاہتا کہ اس کی زندگی جو ہے، یعنی مومنین کی زندگی، جو اس پر ایمان لانے والے ان کی زندگیاں اچھی ہو؟ کیوں وہ ظلم کے ساتھ جیے؟ سوچیں کبھی اس زاویے سے. صاحبان عقل کے اوپر حجت کو واضح کرنا. میں آپ کو مثال، چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں، آپ میری بات انشاءاللہ سمجھ جائیں گے. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہماری عقلوں کو وسیع کرے تاکہ ہم جو ہے وہ دین کو اس انداز سے سمجھ سکیں. بہت چھوٹی سی بات ہے، دیکھیے گا. آپ اندر بیٹھے ہوئے، میرے اندر طاقت ہے، میں نے کیا کیا، ایک مرتبہ آپ کو اٹھا کے باہر لے آیا. ایک بندہ اندر بیٹھا ہوا ہے، آپ باقی لوگ جو ہے وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے. میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ آپ باہر آ جائیں، وہ نہیں آ رہا. میں گیا، میں طاقت ہے، میں نے اس کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد میں نے کیا کیا، اس کو باہر لیا. ایک یہ کام ہو. دوسرا میں نے طریقہ کیا استعمال کیا کہ وہ صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان کو بولا، وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے، اب کہا یار اس کو باہر نکال لیں. ان کے پاس گیا، میں نے ان سے کہا یار چلیں یار کہیں کھانا کھا کے آتے ہیں. چھوڑیں کھانا کھا کے چلیں یار کھانا کھانے. خود ہی اٹھ کے باہر آ گیا اپنے پیروں سے. اہل بیت علیہ السلام نے ہمیشہ دوسرا طریقہ اختیار کیا ہے. اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ جب آپ باقی 19 لوگ بیٹھے ہوئے نا، جس بندے کو میں نے اپنے قوت زور سے اٹھایا، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے اور اس کے درمیان معاملہ کیا ہے. تو دنیا یہ ایک فطری چیز ہے انسان کے اندر، عقل ہے کہ جب وہ کسی کو دیکھتا ہے نا کہ اس نے پاور کے ذریعے سے کسی کو اٹھایا، تو وہ فوراً سے میرے اوپر ظالم کا حکم لگا دے گا. اس کے اوپر کیا حکم لگا دے گا؟ اہل بیت علیہ السلام نے یہ طریقہ اختیار ہی نہیں کیا کہ طول تاریخ کے اندر، توجہ کیجئے، آج تو ممکن ہے کہ شاید امام کا زمانہ ہے تو سب کو پتہ ہے کہ امام حق پر ہے، امام سامنے بیٹھے ہیں، مگر دنیا کہاں تک جانی ہے؟ پتہ نہیں 1400 1500 1600 1700 کہاں تک جانی. 1600 سال کے بعد بھی اگر کوئی سیرت علی ابن ابی طالب کا مطالعہ کرے گا تو وہ یہ کہے گا کہ علی ابن ابی طالب ظالم نہیں، مظلوم ہے. توجہ فرمانا. بہرحال یہ ایک بات وہاں سے نکلی تو میں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ، آپ جا کے دیکھیے کہ قرآن کے اندر جا کے دیکھیے، انبیاء کا اندر طریقہ کار دیکھیے کہ یہ جو ہے وہ چیزیں، جس کو کبھی اہل سنت کیا کرتے ہیں، جب ان کو ہماری بات خراب کرنی ہوتی ہے نا تو وہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ جب عقیدے کی بات ہوتی ہے تو عقیدہ ہمارا بیسیکلی ہمارے سارے مسائل ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اس وجہ سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں. تو وہ ہماری بات کو جو ہے نا وہ غلط رنگ دیتے. انہوں نے کیا کیا، کہا کہ یہ شیعہ جو ہے وہ عقیدہ رجعت، یعنی یہ شیعہ عقیدہ تناسخ کے قائل ہیں. کس کے قائل ہیں؟ تناسخ. اب یہ تناسخ کیا ہے؟ منسوخ. واہ کیا بات ہے. منسوخ کیا ہے؟ ناسخ. ناسخ کیا ہے؟ نسخہ. عقیدہ تناسخ کیا ہے؟ اپر جنم، پنر جنم، پتر جنم. صحیح ہے، صحیح ہے. تو یہ جو جنم ہے نا یہ عقیدہ تناسخ ہے. صحیح ہے کہ ہاں کہ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اس کے اندر کیا ہے، بدن تبدیل ہوگا. عقیدہ تناسخ کے اندر اور رجعت کے اندر اہم فرق کیا ہے؟ عقیدہ تناسخ والے جو ہندوؤں کا عقیدہ ہے 7 جنم والا، بدن تبدیل ہوگا، شکل تبدیل ہوگی، روح وہی رہے گی. ایک چیز، پہلا فرق تناسخ اور رجعت کے اندر فرق دینا. دوسرا فرق، تناسخ کے عقیدے والے قائل ہیں کہ واپس رحم مادر سے انسان آئے گا، جبکہ عقیدہ رجعت کے اندر کہاں پر ہے کہ واپس رحم.
یہ دو بنیادی فرق ہیں. عقیدہ رجعت کے اندر کیا؟ وہی بدن، وہی شخص، وہی روح. جبکہ عقیدہ تناسخ کے اندر کیا ہے؟ تناسخ کو انگلش میں کیا کہیں گے؟ ان کے لیے آسان ہو گیا. ری برتھ کانسیپٹ. آسن، صحیح ہے، آسن، صحیح ہے. تو اس کو کیا ہے وہاں پر کیا ہے؟ دیکھیں دو فرق یاد ہے، بنیادی فرق یاد ہے. ایک تو وہاں پر کیا ہے کہ یہاں پر قبر سے اٹھایا جائے گا، وہاں پر کیا ہے؟ رحم مادر. وہاں پر جسم تبدیل ہو رہا ہے، یہاں پر جسم صحیح ہے. اب ہم اہل سنت سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اول بات تو ہم تناسخ کے قائل نہیں ہیں، رجعت عقیدہ. آپ یہ بتائیں آپ محشر کے قائل ہیں یا نہیں ہیں؟ حشر کے اندر قائل ہیں یا نہیں ہیں؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ مانتے ہیں ہم حشر کو. صحیح ہے، قائل ہے کا مطلب مانتے ہیں ہم اس کو. ٹھیک ہے، تو حشر کو جب آپ مانتے ہو تو رجعت کے اندر کیا ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو رجعت کو قبول کرنے سے روک رہی ہے؟ جبکہ حشر کے اندر بھی وہی بدن اٹھنا ہے جو قیامت کا عقیدہ ہے، معاد کا عقیدہ ہے. معاد دیکھیں توجہ کریں، لفظ دونوں سیم ہیں مگر باریکی ہے. عین، واو اور دال، اس کو کہتے ہیں عود. عود کیا کہتے ہیں؟ مثلا نبی آپ یہاں سے چلے گئے، میں نے آپ کو دعا دی کہ پروردگار عالم آپ کو واپس پلٹا ہے، یعنی آپ واپس زیارت کے لیے ہیں. یہ زیارت کے اندر جب آپ انشاءاللہ تعالی جب آپ پڑھیں گے زیارت وداع پڑھیں گے تو اس کے اندر جو ہے وہ آئے گا. اور یہ عربی گرامر کی ایک باریکی ہے. وداع، واو دال اور عین. وداع کہتے ہیں وداع کرنا. عین واو دال حرف دیکھیں ایک جیسے. اوداع، عود پلٹنا. اسی سے توجہ کیجئے رجع، صحیح ہے. تو رجع رجوع کرنا. وہاں پر اس یعنی یہ دونوں لفظوں کا الگ الگ آنا روایات کے اندر بھی یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دو الگ عقیدے ہیں. ایک معاد کا لفظ آنا روایت کے اندر، ایک رجوع کا رجعت کا لفظ آنا روایات کے اندر. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دونوں کیا ہے؟ الگ الگ عقیدے ہیں. رجعت کا تناسخ کا فرق واضح ہو گیا آپ لوگوں کے لیے. صحیح ہے، عقیدہ تناسخ کیا، عقیدہ رجعت. تو جو امکانات آپ کے پاس جو رجعت ہے وہ اسی دنیا کے اندر کی ہے، وہ اسی دنیا کے اندر ہے. جو محشر ہے، جو قبروں سے اٹھا کے جانا ہے، اس کے اندر جو عالم ہے وہ عالم محشر ہے. اب عالم محشر پروردگار عالم کہاں پر کھڑا کرے گا اٹھانے کے بعد، صحیح ہے، یہ اللہ جانتا ہے اور اس ائمہ جانتے ہیں. ٹھیک ہے کہ وہ کون سا عالم ہوگا پروردگار عالم پتہ نہیں، جوپیٹر پہ لے جائے گا، مارس پہ لے جائے گا، وینس پہ لے کے جائے گا، کہاں لے کے جائے گا. صحیح ہے، پلوٹو، چلیں بھائی ان کو پلوٹو پہ جانا. تو ایک چیز تو کیا ہے کہ قبر سے پلٹایا جانا، اس کو کہتے نہیں جانا. اچھا جب ہوگا تب اس کا اثبات ہو جائے گا کہ یہ چیز واقع ہو گئی. سوال یہ ہے کہ امکاناً یہ چیز ممکن ہے یا نہیں ہے. میں آپ کی خدمت میں کوشش کرتا ہوں کہ آیت پڑھتا ہوں اور اس کا ترجمہ کرتا ہوں. پہلے آپ اس کو دیکھیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے اس عقیدہ رجعت کے اوپر استدلالات کس طریقے سے کیے. پہلی آیت ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام میں پڑھی. اگر آپ لوگ نکال سکتے ہیں، موبائل میں آپ لوگوں کے پاس قرآن موجود ہے تو اس آیت کو نکالیں، کیونکہ اس کے اوپر جب ہم اسے دلیل دیتے ہیں تو پھر اس کے اوپر ایک اعتراض ہے، پھر اس اعتراض کا جواب ہے ربنا امتنا اثنتین. دیکھیں کیا ہے، قالو وہ لوگ کہیں گے، ٹھیک ہے، ربنا اے ہمارے پروردگار، امتنا اثنتین تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دے دی. کتنی مرتبہ موت دے دی؟ 2 مرتبہ. وَأَحْيَيْتَنَا اثنتین، اور تو نے ہمیں کتنی مرتبہ زندہ کیا؟ 2 مرتبہ زندہ کیا. فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا، اب ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں. فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، تو کیا اب کوئی نکلنے کا راستہ موجود ہے؟ میں نے اس سے استدلال اپنی جانب سے نہیں کر رہا ہوں، بلکہ خود جو ہے وہ امام نے جو ہے وہ اس سے استدلال کیا ہے. ٹھیک ہے، آیت کا ترجمہ دیکھیں واضح سب کے لیے. کتنی موت کا ذکر ہو رہا ہے؟ یعنی پہلا ہم پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد ایک موت ہے.
صحیح ہے؟ توجہ کرنا، نقطہ دقیق ہے اس لیے کہہ رہا ہوں. پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد کیا ہے؟ موت ہے. پھر ہم زندہ ہوئے، کیونکہ دوسری موت زندہ ہونے کے بعد ہوگی نا. پھر اس کے بعد موت ہے. پھر اس کے بعد واپس زندہ ہونا ہے. احییتنا اثنتین. صحیح ہے؟ ٹھیک ہے. اب یہ پروردگار عالم سے کہہ رہے ہیں حل الی خروج من سبیل، کیا اب کوئی ایسا راستہ ہے کہ ہمیں بس تو اب معاف کر دے؟ واضح. امام نے اس سے استدلال کیا کہ یہ جو پہلی موت ہے یہ کیا ہے؟ رجعت. یہ جو پہلی موت کے بعد جو حیات ہے وہ کون سی حیات ہے؟ رجعت کی حیات ہے، جس میں انہیں اٹھایا جائے. کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید، یعنی سوال ہے میرا، مجھے بھی کلیئر ہے کہ چونکہ قیامت کی یہ دلیل اس لیے نہیں بن سکتی کیونکہ دوسری والی حیات کے بعد موت نہیں ہے قیامت میں، وہ ابدی موت نہیں ہے. یہ اعتراض ہے. ابھی میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ اہل سنت نے جو اس پر اعتراض کیے نا، کہ موت ہو جاتی ہے وہاں پر، اس کا جواب یہی ہے کہ بھائی یہ جو ہے وہ وہاں یہ وہ والی، ہاں تو یہ جو ہے وہ امام نے اس سے کیا استدلال کیا؟ امتنا اثنتین، 2 مرتبہ تو نے ہمیں موت دی اور 2 مرتبہ تو نے ہمیں زندہ کیا. ٹھیک ہے. تو پہلی حیات کون سی حیات ہے؟ یہ جو ہم دنیا میں آئے، پیدا ہوئے، یہ حیات ہو گئی. صحیح ہے. اور یہاں پر جو ہے وہ آپ پہلی مرتبہ جب آئے یہ حیات ہو گئی. دوسری مرتبہ جو موت طبیعی موت ہے، پھر حیات کون سی حیات؟ رجعت والی حیات. پھر اس کے بعد دوسری موت. صحیح ہے. پھر اس کے بعد جو حیات ہے وہ کیا ہے؟ جس کے اندر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ربنا امتنا اثنتین، پروردگار تو نے 2 مرتبہ ہمیں موت دے دی اور دونوں مرتبہ جو ہے وہ ہمیں حیات دے دی. فحل الی خروج من سبیل، کیا اب بھی ہمارے گناہ معاف نہیں ہوئے؟ یعنی رجعت کے عذاب کے بعد. صحیح ہے. اور اس کے بعد جو پہلی موت ہے، موت کے بعد جو یہ برزخ میں، اس کے بعد جو ہے وہ ان کی حیات ہے، اس کے بعد بھی اب یہ سوال کر رہے ہیں کیا اب بھی ہمارے گناہ معاف نہیں ہوئے؟ امام نے جو ہے وہ اس آیت سے استدلال کیا کس کے اوپر؟ رجعت کے اوپر. اب یہاں پر بہت سارے کیل و کال اور اعتراضات ہیں. ایک اعتراض کیا اس میں سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بھائی قرآن مجید میں ایک مقام پہ آیا ہے کہ پروردگار عالم نے تمہیں زندہ کیا وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، تم مردہ تھے. تو جو ہماری حیات، یہ حیات ہے، اس سے پہلے بھی ہم نہیں تھے نا. اس نہیں کو بھی قرآن نے کیا کہا ہے؟ موت کا ہے. اس نہیں ہونے کو بھی قرآن نے کیا کہا ہے؟ موت کا ہے. تو ایک موت وہ والی ہو گئی اور ایک موت وہ قبر والی ہو گئی، تو 2 موت ہو گئی. تو رجعت کے اوپر اس سے کیسے استدلال ہو سکتا ہے؟ لیکن آیت پر غور کریں. امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، پروردگار تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی. وہاں پر ہے کنتم امواتن. صحیح ہے. ایک استدلال. دوسرا استدلال کہاں پر ہے؟ حل الی خروج من سبیل فاعترفنا بذنوبنا، یعنی یہ دونوں موتوں کا، یہ جو گناہ کے اعتراف کا تعلق ہے یہ دونوں کے ساتھ ہے. جو پہلی والی موت ہے جو اس دنیا کے اندر ماں کے پیٹ سے جو ہم اس دنیا میں آئے، اس سے پہلے فاعترفنا بذنوبنا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کریں. گناہوں کا اعتراف کیا ہے کہ جب ان کو رجعت میں اٹھایا جائے گا تو وہاں پر یہ پہلے معافیاں مانگیں گے. یہ اہم نقطہ ہے. امتنا یعنی 2 مرتبہ تو نے ہمیں موت دی، یہ ایک نقطہ. اس سے زیادہ اہم نقطہ یہ فاعترفنا بذنوبنا کہ ہم نے دونوں موت کے اندر کیا کیا؟ اپنے گناہوں کا اعتراف کیا. اب تو ہمیں چھوڑ دے. نہیں، تمہارا گناہ ایسا تھا کہ جو چھوڑنے کے قابل ہی، لہذا یہ بہت اہم ہے. وہ والی موت ٹھیک ہے، قرآن نے اس کو موت کہا ہے، ہم اس کو قبول بھی کرتے ہیں کہ وہ موت ہے، لیکن اس میں کوئی گناہ کے اعتراف کی بات ہی نہیں ہے. واضح؟ پہلی موت سے پہلے بھی گناہ کی معافی مانگی ہے. فاعترفنا بذنوبنا، جب وہ پہلی موت کے بعد اٹھے، یعنی پہلی حیات کے بعد جب ان کو دنیاوی موت ہوئی، تو اس موت کے بعد رجعت کی زندگی کے اندر انہوں نے کیا کیا؟ اپنے گناہوں کا اعتراف کیا.
کیونکہ اعتراف گناہ کہاں ہو سکتا ہے؟ اعتراف گناہ کہاں ہو سکتا ہے؟ اسی لیے خود رجعت کے اسباب میں سے ایک اسباب ہے کہ جو عام مومنین کی رجعت ہے، اب یہ روایت آئیں گی، یہ ایک تفصیلی بحث ہے، جو عام مومنین کی، ایک منٹ میں ایک نقطہ ہوں، عام مومنین کی جو رجعت ہے، جو محض اسلام اور محض کفر کے بعد عام مومنین کی رجعت ہے، وہ خود ایک باب توبہ ہے، وہ خود ایک باب توبہ ہے. ہمارے پاس اس کے اوپر روایات موجود ہیں. ٹھیک ہے، معذرت آپ کا سوال. جی اگر میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو رجت کی جس رجت کی ہم بات کر رہے ہیں، کیا یہ جس طریقے سے اپنی ٹائم لائن چل رہی ہے، یہ اسی ٹائم لائن کو ہی فالو کرتے ہوئے ہو جائے گا؟ یہ جیسے قیامت کے کانسیپٹ ہے کہ سب دنیا ختم ہو جائے گی، پھر قیامت کے میدان؟ دیکھیں، ایک چیز ہمارے پاس جو بہت کلیئر ہے روایت کے اندر، وہ واضح ہے کہ یہ ظہور امام زمانہ کے بعد ہے. یعنی امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور ہوگا. ظہور کے بعد جو اب انہوں نے سوال کیا، آپ کے سوال کا جواب دیکھیں یہاں پر آ رہا ہے. ظہور امام زمانہ کے بعد جو پہلا گروہ اٹھے گا وہ ہوگا محض ایمان، جو روایت کی تعبیر ہے، اور محض کفر. یعنی وہ کہ جو پیور ایمان والے اور پیور کفر والے، یعنی خالص ایمان اور خالص کفر والے لوگ، یعنی انبیاء کے قاتل، مثلا جناب یحییٰ علیہ السلام اور جناب یحییٰ کا قاتل. صحیح ہے. اسی طریقے سے ائمہ علیہ السلام، ائمہ کے قاتل. اور اس کے اندر بھی سب سے پہلے ان لوگوں کا وہ ہے کہ جن کو قتل کیا گیا. امام نے استدلال کیا کہ ظہور والے پیریڈ میں ہی ہوگا جس وقت امام زمان موجود ہوں گے. جس امام زمانہ کا ظہور ہو گیا، ظہور کے بعد کے جو واقعات ہمیں ملتے ہیں، چند ایک واقعات ملتے ہیں کہ جس کے بعد امام سفیانی کے لشکر سے لڑیں گے، جو زندہ ہوں گے وہ پلٹیں گے. تو پہلا ایک گروہ کا جیسے اصحاب کہف. صحیح ہے. اس کے علاوہ چند جو ہے وہ مخلص لوگ کے جو امام سے جا کر ملیں گے، وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے. تو یہ پہلا رجت کا جو گروہ ہوگا، یہ جا کے امام زمانہ سے جا کے جو مل جائے گا. ٹھیک ہے. پھر جو انہوں نے سوال کیا کہ آگا کیا صرف وہ کہ جو محض ایمان والے اور محض کفر والے وہ اٹھائے جائیں گے؟ تو اب اس کی تفصیلات نہیں، ہمارے پاس روایات کے اندر اشارات موجود ہیں کہ مثلا جیسے اصحاب کہف کے بارے میں ہمیں جو روایات بتاتی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ اصحاب کہف وہ لوگ ہیں کہ جو باقاعدہ امام کے لشکر میں جو 313 خاص لوگ ہوں گے اس کے اندر شامل ہونے والوں میں سے ہوں گے، وہ اس میں جا کے جو ہے وہ مل جائیں گے. لیکن مثال کے طور پر فرض کریں جیسے جناب میثم تمار. اب جناب میثم تمار کے حوالے سے ہمارے پاس کوئی روایت نہیں ہے کہ جناب میثم تمار کو کس وقت اٹھایا جائے گا، لیکن محض ایمان ہے، خالص ایمان والے لوگ ہیں. تو ان کے قاتل کو کب اٹھایا جائے گا اور ان کو کب اٹھایا جائے گا؟ کہ جب ان کے قتل کا بدلہ لیا جائے گا. چھوٹی سی کنفیوژن ہے جی جی. یہ کہ یہ جو بتا رہے ہیں یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. صحیح ہے نا؟ یعنی ایک ہے جو ظہور کے وقت 313 کی جو تعداد پوری ہوئی ہے، ایک یہ وہ رجت ہے. 313 والے سارے رجت نہیں ہوں گے. ہاں، اس کے اندر جو شامل ہوں گے اس میں ہاں بعض لوگ جو ہے جیسا اصحاب کہف کے حوالے سے ملتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو 313 کا حصہ ہے. روایت کیا ہے؟ امام سے سوال کیا، یہ شیخ صدوق نے اس روایت کو لکھا ہے. صحیح ہے. مامون نے سوال کیا. کس نے سوال کیا؟ اور امام نے دیکھیں اس عقیدے کا کیسا، کیونکہ چھٹے امام کی روایت ہے من لم یقل برجعتنا لیس منا، جو ہماری رجعت کا قائل نہیں ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. توجہ کیجیے. کہا کہ قال ابی الحسن الرضا علیہ السلام یا ابا الحسن فما تقول فی الرجعت. مامون سوال کر رہا ہے تم کیا کہتے ہو رجعت کے بارے میں؟ فقال الامام انہا لحق. امام نے کہا کہ یہ رجعت کیا ہے؟ حق ہے. صحیح ہے. اب اس نے دیکھیں دوسرا قد کانت فی الامم السالفہ، کیا پچھلی امتوں میں رجعت نہیں ہوئی؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے. کون سا؟ عزیر کا واقعہ. پروردگار عالم نے کہا ذرا اپنے گدھے کی طرف دیکھو، اپنے کھانے کی طرف دیکھو، تم بتاؤ کتنا؟ کہا لبثت یوما او بعض یوم، میں بس ایک دن یا کچھ دن کا حصہ. 100 سال کے بعد اٹھایا ہے تمہیں. قرآن میں جناب عزیر کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے. اب آپ اس کو دیکھتے رہیں، مارک کر لیں تاکہ امام نے اس کی طرف اشارہ. کانت فی الامم السالفہ وقد نطق بها القرآن، قرآن نے خود رجعت کی بات کی ہے. وقد قال رسول اللہ، اور رسول اللہ دیکھیں امام استدلال کیسے ہے. قرآن نے کیا کہا ہے کہ پچھلی امت میں بھی لوگوں کو قبروں سے اٹھایا گیا ہے. رسول نے کیا کہا ہے؟ رسول نے کیا کہا ہے؟
یکون فی ہذہ الامت کل ما کان فی امم سالفہ، اس امت میں وہ بھی ہوگا کہ جو سب کچھ امتیں پچھلی امتوں میں ہوا ہے. تو جب پچھلی امتوں میں رجت ہوئی ہے تو اس امت میں بھی رجت ہوگی. امام نے اس طرح سے استدلال کیا. پھر اس کے بعد امام نے کہا کہ مہدی آئے گا. اب دیکھیں مامون نے فوراً سوال کیا کہا، کب فما تقولون فی القائلین بالتناسخ، وہ لوگ کہ جو تناسخ کی بات کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یعنی مامون کے ذہن میں بھی کیا تھا کہ رجعت کیا ہے؟ تناسخ ہے. امام نے کیا کہا، من قال بالتناسخ فہو کافر مکذب بالجنہ، جو تناسخ کے عقیدے کا قائل ہے وہ کافر ہے اور جنت کو جھٹلانے والا ہے. تو کیا ہے؟ جنت کو. جبکہ رجت کے بارے میں کیا کہا امام نے، جو رجت کا منکر ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو تناسخ کا قائل ہے وہ کافر ہے. کتنا بڑا فرق ہے دونوں چیزوں کے درمیان. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صل علی